اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے۔ تفسیر۔ آیت نمبر 1۔ فلک کے راجے معنی صبح کے ہیں۔ یہاں پر صبح کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی کو لا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس طرح خوف و دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی ہو جائے گی اور رات کی تاریکی ختم ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی اس امید میں ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو زائل کر کے اس کے لیے نئے دن کی امید بنے گی۔ آیت نمبر 2 اور 3۔ انسان کو ہر اس چیز سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خواہ اس میں شیطان اور اس کی اولاد ہو یا جہنم، یا پھر رات کے وقت خطرناک درندے۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں اور موذی جانور اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے رات کے وقت نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس آیت میں رات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ رات کا اندھیرا بہت سی برائیوں کو سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ نفاثات مونس کا صیغہ ہے۔ اس آیت میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے مراد کالے جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، یعنی جادوگر پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر عمل کیا جاتا ہے اس کے بال یا کوئی اور چیز لے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں مونس کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر جادو کرانے کا رجحان زیادہ تر مردوں کی نسبت عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ حسد یہ ہے کہ حاسد مقصود سے اس کی نعمت کو چھیننے کی آرزو کرتا ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقصود کو عطا کی ہے، حاسد اس کے زائل ہونے کی خواہش کرتا ہے، چنانچہ اس سے پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ فضیلت۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسے آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 سورتیں پڑھیں، یعنی سورۃ ناس اور سورہ فلق۔ ابو حابس جہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں معوذتان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظروں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا معمول بنا لیا اور اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتان سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر جسم پر پھونک لیتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی
لبید بن عاصم نے یہ جادو کیا ہے اور یہ فلاں کنویں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ ایک کنگھی کے دندانوں پر بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گیریں پڑی ہوئی تھی اور موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئیاں نکل جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ہو گئے جیسے کوئی چیز میں جکڑا ہوا ہو اور وہاں سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک لیتے تھے اور پورے جسم پر ملتے، چہرے پر، ہتھیلیوں پر، پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے۔ جو پڑھا اور سنا گیا اس پر اللہ سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے اور دعوت دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔